الانسان، اور البتہ اگر ہم چکھائیں انسان کو اپنی طرف سے رحمتاً، رحمت کا مزہ، ثم نزعناها منه، پھر ہم اس نعمت کو اس سے چھین لیں، انه لیئوس کفور، تو وہ مایوس اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ، اور اگر ہم اس کو چکھائیں کسی نعمت کا مزہ تکلیف کے بعد، مست ہو جو بعد ضراء، مست ہو تکلیف کے بعد، مست جو اسے پہنچی تھی، لَيَقُولَنَّ، تو کہنے لگتا ہے ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، دور ہو گئے مجھ سے سب تکلیفیں، إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، وہ اترانے والا، فخر کرنے والا ہو جاتا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک کام کیے، أُولَٰئِکَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، ان کے لیے بڑی بخشش ہے اور بڑا ثواب ہے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، شاید آپ چھوڑ دینا چاہتے ہیں بعض وہ احکام جو وحی کیے گئے آپ کی طرف، وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، اور تنگ ہوتا ہے آپ کا دل، أَن يَقُولُوا، اس بات سے کہ وہ کہتے ہیں، لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ، کیوں نہ اتارا گیا اس پر کوئی خزانہ، أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ، یا کیوں نہ آ گیا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ، إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ، آپ تو بس ڈرانے والے ہیں، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِیلٌ، اور اللہ ہر چیز کا نگہبان ہے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی دو حالتوں پر شکوہ کیا ہے۔ شکوہ کرنے کا مطلب، اللہ تعالیٰ جب شکوہ کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ایسا کرنا نہیں چاہیے، انسان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ پہلا شکوہ یہ کیا کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اگر ہم انسان کو اپنے پاس سے رحمت کا مزہ چکھائیں۔ رحمت کا مزہ چکھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آسائشیں، نعمتیں، آسانی مل جائے، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، پھر ہم اس سے وہ چھین لیں۔ پہلے عیش و عشرت میں تھا، پھر وہ اسے چھین لی، اب وہ تکلیفوں میں آ گیا، تو وہ لیئوس، اور بڑا مایوس، کفور اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کو ایسا لگتا ہے کہ اب دوبارہ مجھے کبھی یہ ملے گا ہی نہیں، مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکرا ہو جاتا ہے، یعنی ناشکری کرنے لگتا ہے۔ جو نعمتیں اس کو ملی تھی وہ ایسے ظاہر کرتا ہے کہ وہ کبھی ملی نہیں تھی اس کو، اس طرح ناشکری کرتا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری حالت یہ ہے کہ اگر ہم اس کو کسی نعمت کا مزہ چکھائیں، بعد ضراء مست ہوئی، اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی تھی، ایک انسان کو تکلیف پہنچی، اس کے بعد پھر ہم اس کو نعمت کا مزہ چکھائیں، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو وہ کہنے لگتا ہے کہ مجھ سے دور ہو گئی ساری تکلیفیں، یعنی پہلے تکلیف تھی وہ دور ہو گئی، اب نعمت مل گئی، آسانی آ گئی، تو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے، لَفَرِحٌ فَخُورٌ، اترانے والا ہو جاتا ہے، فخر کرنے والا، یعنی اس نعمت کے اوپر وہ غرور کرنے لگتا ہے، اتراتا ہے۔ تو یہ دونوں حالتیں نہیں ہونی چاہیے، نہ تو یہ ہو کہ نعمت چھین جانے سے بالکل مایوس اور ناشکرا ہو جائے، اور نہ ہی یہ ہو کہ نعمت مل جانے کے بعد مغرور اور متکبر ہو جائے۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ہاں مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور نیک اعمال کیے، أُولَٰئِكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، ایسے لوگوں کے لیے
بڑی بخشش ہے اور بڑا ثواب ہے. یعنی جن لوگوں نے صبر سے کام لیا اور نیک اعمال کرتے رہے، بے صبری نہیں کی اور اعمال کرنا نہیں چھوڑا، تو ایسے لوگوں کے لیے مغفرت بھی ہے اور بڑا اجر بھی ہے. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کبھی ایسی حالت طاری ہو جاتی تھی کہ لوگوں کی باتیں سن سن کر آپ پریشان ہو جاتے تھے. کافر کہتے تھے کہ اگر یہ اللہ کا رسول ہے تو اس کے ساتھ دنیا کے خزانے کیوں نہیں ہیں، یہ تقدس کیوں ہے، اگر یہ اللہ کا رسول ہے تو اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں ہے. تو ان باتوں سے آپ پریشان ہوتے ہیں. تو اللہ نے تسلی دی آپ کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ ان باتوں سے پریشان نہ ہو. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ. شاید آپ چھوڑ دینا چاہتے ہیں بعض وہ احکام جو وحی کیے جا رہے ہیں آپ کی طرف، یعنی اللہ کی طرف سے آپ کو دعوت و تبلیغ کا حکم دیا جا رہا ہے اور آپ شاید اس کو چھوڑ دینا چاہتے ہیں. وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ. اور آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، یعنی دل تنگ ہوتا ہے. أَن يَقُولُوا. اس بات سے کہ کافر یہ کہتے ہیں کہ لولا انزل علیہ کنز. کیوں نہ اس کے اوپر کوئی خزانہ اترا. او جاء معہ ملک. کیوں نہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ آیا. انما انت نذیر. تو ان سب باتوں کا جواب یہ ہے کہ آپ ان باتوں کی طرف توجہ نہ دیں. آپ کا جو کام ہے بس اپنا کام کریں. آپ تو اللہ کی طرف سے بڑھ ڈرانے والے ہیں، آپ ان کو ڈراتے رہیں. واللہ علی کل شیء وکیل. اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ ان سے خود ہی نمٹ لے گا. آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں.